بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں، میں رانا عزیر ہوں۔ ناظرین، آج کا دن بڑا امپورٹنٹ کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کو ملٹری کورٹس میں لے جایا جائے گا، ان کا ٹرائل فوجی عدالتوں کے اندر ہوگا، اور بات اس نہج پر جا پہنچی تھی کہ فیصل واڈا جیسے ترجمان یہ بات کر رہے تھے کہ عمران خان کو سزائے موت ہو سکتی ہے۔ جاوید چودھری نے یہ بات کر دی کہ عمران خان کو سزائے موت ہو جائے گی، پھانسی ہو جائے گی۔ لیکن آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے ایک تباہ کن فیصلہ کیا گیا ہے، اور یہ ایسا فیصلہ ہے جس نے اس وقت تباہی پھیر کر رکھ دی ہے۔ ملٹری کورٹس کا فیصلہ آ چکا ہے، اور یہ فیصلہ عمران خان کی پھانسی کے لیے راہ کو ہموار کر رہا ہے، اور اس سے نظر آتا ہے کہ عمران خان اس وقت جھک نہیں رہا۔ کیا فیصلہ ہوا ہے؟ بڑی امپورٹنٹ تفصیلات ہے جو میں نے آپ کے سامنے آج کے اس ویلاگ میں رکھنی ہے کہ اب کیا ہوگا، واٹ نیکسٹ۔ اور پھر دوسری خبر ہے جنرل فیض حمید کے حوالے سے کہ فیض حمید کے ذریعے عمران خان کو 9 مئی کی کیسز میں یہ لوگ ملٹری کورٹس کے اندر لے جانا چاہتے ہیں، تو آج جنرل فیض حمید کا کیس بھی دم توڑ گیا ہے، اور اس حوالے سے بھی ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جنرل فیض حمید صاحب نے اس انویسٹیگیشن کے دوران کیا باتیں کر دی ہیں، ایک بڑی اہم ترین خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے درخواست کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بھر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ملٹری کورٹس کے حوالے سے کہ آئینی بینچ جو لگا ہوا تھا، اور آئینی بینچ نے جو اچانک سے 9 مئی کیسز کی سماعت کو، درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ارشد شریف قتل کیس لگ گیا، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو مقدمات بنے وہ کیس لگ گیا، عمران خان نے ملٹری کورٹس کے لیے بات کی وہ کیس لگ گیا، عمران خان نے 8 فروری کے الیکشن کے اوپر درخواست دی وہ کیس بھی آئینی بینچ نے اپنے سامنے لگا دیا۔ تو میں نے اس وقت آپ کو بتایا تھا کہ آئینی بینچ یہ کسی مقاصد کے تحت جو ہے وہ سارا کچھ کر رہا ہے کہ ان تمام کیسز کو جلد از جلد اس کے اوپر فیصلے دینے، لیکن ان تمام کیسز کو دبانا بھی ہے۔ اور عمران خان کو کہا جا رہا ہے کہ جب آپ باہر نکلیں گے تو ان کے اوپر بات نہ کریں، 26 نومبر سے پیچھے ہٹ جائیں، 9 مئی والے کیس سے پیچھے ہٹ جائیں، ارشد شریف قتل کیس کے اوپر بات نہ کریں۔ تو آج فیصلہ آ گیا ہے، فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے آئینی بینچ نے، جو جسٹس امین الدین کا آئینی بینچ ہے، اور یہ ڈی فیکٹو آرمی چیف جسٹس نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سب سے طاقتور ترین شخصیت ہیں جن کے پاس سارے اختیار موجود ہیں۔ تو آئینی بینچ نے آج ملٹری کورٹس کے اندر جو 85 ملزمان ہیں جن کا ٹرائل مکمل ہو گیا ہے، جو اپنی سزا بھگت بھی رہے ہیں، اور ان کا فیصلہ کرنے کا اختیار فوجی عدالتوں کو جناب دے دیا ہے، ان کی اجازت دے دی ہے کہ فوجی عدالتیں جو ہیں وہ ان 85 ملزمان کا فیصلہ سنا سکتی ہے۔ لیکن یہ کوئی اتنی چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ صرف 85 ملزمان کا ٹرائل فوجی عدالتوں کے اندر ہوگا۔ یہ عمران خان کے لیے ایک راہ ہموار کی جا رہی ہے کہ ان کو بھی ملٹری کورٹس کے اندر بھیجنا ہے۔ اب یہ سارا معاملہ آرٹیکل 8 کے اوپر پھنسا ہوا ہے کہ آرٹیکل 8 کے تحت آپ کسی بھی سویلین کا ٹرائل فوجی عدالت کے اندر نہیں کر سکتے۔ آپ کسی بھی سویلین کو جس کے اوپر فوجی ڈسپلن لاگو نہیں ہوتا، آپ کس طرح سے طے کر سکتے ہیں کہ اس کا ٹرائل جو ہے فوجی عدالتوں کے اندر ہوگا؟ اگر آپ جو ملک کے صدر ہیں، جو فوج کے بھی سپریم کمانڈر ہیں، جو آرم فورسز کے سپریم کمانڈر ہیں، تب طاقتور شخصیت ہوتی ہیں آئین اور قانون کے مطابق، اگر خدا نہ خواستہ ان کے گھر پر حملہ ہو جائے، صدر ہاؤس پر حملہ ہو جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کا ٹرائل، جو حملہ آور ہے امداد دہشت گردی کی عدالت میں اس کا ٹرائل ہوتا ہے، تو ان سے بھی کیا طاقتور جناب یہ لوگ تھے کہ آپ ان کا ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل کریں گے اور انسانی حقوق کے خلاف دھجیاں اڑا کر رکھ دیں گے کہ نہ کسی عدالت کے اندر پیش ہو رہے ہیں، نہ ان کے پاس وکیل ہے، نہ ان کے خلاف آپ جو ہے وہ سارا کچھ کرنے کی اجازت دیتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ تو پاکستان کے نظام انصاف کے اوپر سوالیہ نشان ہے کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے، جسٹس امین الدین نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ سپریم کورٹ اس ملک کو انصاف دینے میں ناکام ہو گیا ہے، اب فیصلہ ملک کی فوجی عدالتیں کریں گی۔ یہ تو سیدھا سادہ ملک کے اندر آپ نے مارشل لاء لگا دیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے پاس اختیار نہیں ہے، سپریم کورٹ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ان کے اوپر آپ کو انصاف دے سکے۔ اب اس سے آپ کو نظر آتا ہے کہ ملک کے اندر جمہوریت نہیں ہے، ملک کے اندر ایک مارشل لاء کی فضا ہے، اور سپریم کورٹ نے اس کی جو اجازت دی ہے
یہ انٹرا کورٹ اپیلوں کی سماعت تھی جہاں وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے اپنے دلائل دیے اور خصوصی عدالتوں کے فیصلے میں سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمے کے فیصلے سے مشروط ہوں گے. یعنی کہ جو یہ فیصلہ ہوگا سپریم کورٹ کے فیصلے سے اس کے اوپر مشروط ہوگا. جن ملزمان کو سزاؤں میں رعایت مل سکتی ہے وہ دے کر رہا کیا جائے اور جن ملزمان کو رہا نہیں کیا جا سکتا انہیں سزا سنانے پر جیلوں میں منتقل کیا جائے. وہ فوجی جیل میں نہیں رہیں گے بلکہ وہ جو ہے وہ سویلین کی جیل کے اندر آ جائیں گے. دوران سماعت خواجہ حارث نے سپریم کورٹ کے فیصلے میں خرابیاں ہیں. جسٹس مندوخیل نے کہا کہ عدالتی فیصلے کو اتنا بے تقریر تو نہ کریں کہ اسے خراب کہیں. خواجہ حارث نے کہا کہ معذرت خواہ ہوں، میرے الفاظ قانونی نوعیت کے نہیں تھے. جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ آرمی ایکٹ میں ترمیم کر کے ہر شخص کو اس کے زمرے میں لایا جا سکتا ہے. جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ پہلے بتائیں کہ عدالتی فیصلے میں دفعات قدم قرار دینے کی وجوہات کیا ہیں. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ اس نقطے پر دلائل دیں کہ آرمی ایکٹ کی قدم دفعات آئین کے مطابق ہیں اور اس میں اس پہلو کو بھی مد نظر رکھیں کہ آرمی ایکٹ 1973 کے آئین سے پہلے بنا تھا. لیکن جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ کل بھی کہا تھا کہ 9 مئی واقعات کی تفصیلات فراہم کریں، لیکن اس کے اوپر آپ تفصیلات فراہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. فی الحال تو ہمارے سامنے صرف کور کمانڈر ہاؤس کا ہی کیس ہے اور کیس صرف آپ یہاں تک رکھنا چاہتے ہیں تو آگاہ کر دیں. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ تمام تفصیلات آج صبح ہی موصول ہوئی ہیں، تفصیلات باضابطہ طور پر متفرق درخواست کی صورت میں جمع کرواؤں گا. اب ان کے پاس کوئی جناب ٹھوس شواہد نہیں ہے، صرف ایک کیس لے کر بیٹھے ہوئے کور کمانڈر ہاؤس کا، اس کے علاوہ کوئی ان کے پاس کیس ٹھوس شواہد موجود نہیں ہے. تو کس بنا کے اوپر جو ہے یہ فیصلہ فوجی عدالتیں سنا سکتی ہیں، یہ ایک بہت اہم جو ہے وہ چیز ہے. اور پھر جو 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ ہے وہ کیس بھی جنوری میں سننے کا آج آئینی بینچ نے اندیا دے دیا ہے کہ جنوری کے اندر 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر یہ معاملہ جو ہے وہ جناب سنا جائے گا. اب لیکن جو فوجی عدالتوں کا معاملہ ہے یہ عمران خان کے لیے پوری راہ ہموار کی جا رہی ہے کہ عمران خان کا ٹرائل بھی فوجی عدالتوں کے اندر ہوگا، کیونکہ اگر 9 مئی کے ملزمان جو ہیں ان کا فیصلہ فوجی عدالتیں چلا رہی ہیں تو پھر عمران خان کا فیصلہ بھی فوجی عدالتیں کریں گی. اب یہ چیز ہے جس پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو آئی ایس پی آر نے جنرل فیض حمید کے کورٹ مارشل کے اوپر پریس ریلیز جاری کیا اس میں 9 مئی کا ذکر ہوا. 9 مئی میں آرمی ایکٹ کا بات ہوئی کہ دائرہ آرمی ایکٹ کے خلاف جنرل فیض حمید نے جو ہے وہ یہ ورزی کی ہے، تو لہٰذا آرمی ایکٹ جو ہے وہ سویلین کے اوپر لاگو ہوتا ہے جس میں سادہ جو بات ہے اس میں 14 سال قید کی سزا ہوتی ہے، اس میں آپ کو جو ہے وہ سزائے موت ہو سکتی ہے، عمر قید ہو سکتی ہے. تو یہ 3 سزائیں ہیں جو آرمی ایکٹ کے حوالے سے اور پھر جو سیکرٹ ایکٹ کے خلاف ورزی ہے جو جنرل فیض حمید صاحب نے کی ہے اس کے اوپر بھی یہ بات ہو رہی ہے. تو جو سزا فیض حمید کو ہوگی وہی سزا عمران خان کو دی جائے گی. اس میں 9 مئی کا ذکر ہوا ہے. اب معاملات کیا ہیں کہ یہ لوگ جنرل فیض حمید کا معاملہ عمران خان کے ساتھ جوڑنے کی کوششیں کر رہے تھے. اب جنرل فیض حمید کا کیس بھی دم توڑ چکا ہے. اب کیا کیا جائے گا؟ اب جناب انصار عباسی صاحب وہ شخص ہے جو آپ سب جانتے ہیں کہ کس کے کہنے پر لکھتے ہیں، کس کے کہنے پر بولتے ہیں، اور یہ جناب بڑے بلیو آئیڈ ہیں پاکستان کے طاقتور حلقوں کے. انصار عباسی صاحب نے کہا کہ سیاسی سرگرمی میں ملوث ہونے اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے خلاف ورزی سمیت کئی الزامات کا سامنا کرنے والے آئی ایس آئی کے سابق ڈائریکٹر جنرل فیض حمید نے سیاسی یا دیگر معاملات میں پی ٹی آئی کی رہنمائی کرنے کے الزام کی سختی سے تردید کر دی ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے پاکستان تحریک انصاف کی کوئی رہنمائی نہیں کی ہے. اب اس سے آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ فیض حمید کا معاملہ پی ٹی آئی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن خواجہ آصف 24 گھنٹے جنرل فیض حمید کے گھر پر بیٹھا ہوتا تھا. اس وقت آپ کو یاد نہیں تھا، لیکن آج یہ چیز نظر آ گئی ہے کہ فیض حمید پی ٹی آئی کی پشت پناہی نہیں کر رہا تھا، یہ انہوں نے اس کی تردید کر دی ہے. اور ساتھ باخبر ذرائع کے مطابق انصار عباسی صاحب جنگ اخبار میں لکھتے ہیں کہ جنرل فیض حمید کے جن سیاستدانوں کے ساتھ رابطے تھے ان میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے کچھ سیاستدان بھی شامل تھے. ذرائع کے مطابق حکام کے پاس ان رابطوں کے شواہد موجود ہیں جن میں اس بات کے ثبوت بھی موجود ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی مبینہ طور پر رہنمائی کی گئی تھی. ان رابطوں کے بعض پہلوؤں کی تحقیقات جاری ہیں لیکن فیض حمید نے ان کی تردید کر دی ہے. تاہم ذرائع کے مطابق جنرل فیض حمید کا کہنا ہے کہ سیاسی لوگوں سے یہ رابطے معمول کے سماجی بات چیت تھی. اس نمائندے کو بتایا گیا ہے کہ کچھ معاملات میں رابطے مبینہ طور پر کچھ ذاتی کاموں جیسے کہ کسی کو ملازمت دلوانا یا کسی کے جاننے والے کو ٹکٹ دینے کے لیے کیا گیا تھا. منگل کو آئی ایس پی آر نے ایک بیان میں کہا کہ جنرل فیض حمید پر باضابطہ طور پر آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے خلاف ورزی سمیت کئی جرائم کے الزامات عائد کیے گئے ہیں. آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے ریاستی سلامتی اور مفادات کو نقصان پہنچایا، تو لہٰذا اب ان کے خلاف جو ہے یہ سارا کچھ ہوگا. ان کو باضابطہ طور پر گرفتار کیا گیا، الزامات کے تحت گرفتار کیا گیا. تو پھر یہ چیزیں بڑی اہم ہو گئی ہیں کہ ذرائع نے
نمائندے کو یہ بھی بتایا کہ فیض حمید اور عمران خان کے درمیان بالواسطہ یا بلا واسطہ روابط کے حوالے سے بھی معاملات زیر تفتیش ہیں، لیکن اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ثبوت موجود نہیں ہے کہ جنرل فیض حمید سے خان صاحب کو ڈائریکشن لے رہے تھے، اور فیض حمید نے اس کی بھی تردید کر دی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے ان کو کوئی رہنمائی دے رہے تھے۔ حالانکہ یہ بات ہو گئی ہے کہ نون لیگ کے سیاستدان اور پیپلز پارٹی کے سیاستدان بھی جنرل فیض حمید کے ساتھ رابطے کے اندر جو ہے موجود تھے۔ اب اس سے آپ کو ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ جو 9 مئی کے تحت عمران خان کا فوجی عدالتوں میں آپ نے ٹرائل کرنا تھا، تو جنرل فیض حمید کا کیس بھی یہاں پر دم توڑ گیا ہے کہ آپ عمران خان کو اس کے ذریعے جو ہے وہ سزائے موت، عمر قید یا 14 سال یا پھانسی کی سزا نہیں دے سکتے، یا ان کا ٹرائل آپ فوجی عدالتوں کے اندر نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ جناب تمام تر تفصیلات ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس ترنگا پر لازمی ہے لکھنے لانے کے بعد۔ پاکستان زندہ باد۔